إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن و حدیث عام ہو جائے آمین کہنا یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن و حدیث عام ہو جائے ہر بچوں سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے کلام اللہ سے ہر مسلم کا دل پر نور ہو جائے یہی مقصد ہے زمانہ سے جہالت دور ہو جائے نہ رہ جائے میرے اللہ نہ رہ جائے میرے اللہ کوئی نافرمان محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی کی حدیث ہے من صلی علیہ مرتن صلی اللہ علیہ عشرہ جڑا بندہ ایک واری نبی دے اندے درود پڑھتا ہے اللہ 10 رحمتہ بھیجتا ہے 10 گناہ معاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں دیتا ہے 10 خطاواں معاف کرتا ہے 10 درجے بلند کرتا ہے اس وقت میں کہنا یہی مقصد ہے زمانہ سے جہالت دور ہو جائے نہ رہ جائے میرے اللہ کوئی نافرمان محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم عاجز کی دعا ہے اگر منظور ہو جائے ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ معظم واسطے خاص درود و سلام امام الانبیاء سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم سے حمد و ثنا اور درود و سلام تو بعد مالک کریم کا بہت بڑا احسان اور انعام ہے اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل اور احسان ہے سارے تے بڑا انعام ہے سارے تے بڑا اللہ کا کرم ہے مختصر اپنی بات کر کے بات ختم کرانا فرمایا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دے حبیب فرماتے نے فرمایا من غدا الى المسجد او راحا لا يريد الا ان يتعلم
کوئی بھی بندہ اللہ کے گھر کے اندر اس کی آگے دنانا ہے کہ اللہ راضی کرنا ہے، فرمایا دل کے اندر علم رکھ کے آنا ہے کہ دین سننا ہے، دل کے اندر علم رکھ کے آنا ہے قرآن سننا ہے، دل کے اندر علم رکھ کے آنا ہے رسول کا فرمان سننا ہے، دل کے اندر علم رکھ کے آنا ہے قرآن و حدیث سن کے عمل کرنا ہے، فرمایا یا سیکھنا ہے یا سکھانا ہے، کرنا ہے یا پڑھانا ہے، اور راستے کی نام ہے حبیب کریم فرماتے ہیں فَلَهُ كَأَجْرِ حَاجٍ تَامٍّ، اور راستے ایک مکمل حاجی کے برابر ثواب ہے۔ حاجی کا ثواب لینا چاہتے ہو اللہ نے حبیب دی، اللہ کے رسول دی تعلیمات سن کے عمل کریا جائے، حج کا ثواب لینا چاہتے ہو قرآن کی محبت رہ کے عمل کریا جائے، حج کا ثواب ملے گا۔ حج کا ثواب کی کون ہے؟ فرمایا من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه، جڑا بندہ اس انداز اللہ کی رضا دی خاطر، رضا اللہ دی خاطر، اللہ دی خاطر حج کر کے آیا ہے، فرمایا میں آیا ہے جنہیں آج دی والدہ میں جنم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سانو سب نو بار بار حج کراوے، مکہ مدینہ دی زیارت کراوے، عمرہ نصیب فرماوے، اس واسطے اللہ تعالیٰ نے حبیب فرماتے ہیں نَبَّرَ اللَّهُ سمع منا حدیثا فبلغه كما سمعه، اللہ اس بندے نکر تازہ رکھے، کیڑا بندہ خوش نصیب ہے اللہ دی عمر پہ راز کرے، کیڑا خوش نصیب ہے اللہ نے گھر اندر برکت رحمت دی پہ ساتھ فرماوے، کیڑا خوش نصیب ہے فرمایا جڑا رسول کا فرمان سنتا ہے آگے پہنچانا ہے، عمل کرتا ہے آگے پہنچانا ہے۔ بلغوا عنی ولو آیا، نبی رحمت فرماتے ہیں میرے بندوں کو یہ بات کی ہے آگے پہنچایا کرو، اس واسطے اللہ نے حبیب فرماتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جے بندے اللہ تعالیٰ کی طرف اللہ تعالیٰ ارادہ رکھتا ہے اس نال بھلائی دا، ارادہ رکھتا ہے جے بندے نال اچھائی دا، اللہ ان دین کی سمجھ دے کے نعمت دے دیتا ہے، اس نعمت کی وجہ نال اللہ کی ولو خیر دیتے ہوتا ہے۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم اندر اعلان فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر، فرمایا تسی اللہ کا حکم دیندے ہو، نیکی کا حکم دیندے ہو، بدی تو برائی تو منع کرتے ہو، فرمایا اللہ تعالیٰ نے یقین رکھتے ہو، یہ ساری امت کا شعار ہے۔ اس واسطے میں کہنا پھر اسی کیوں نہ قرآن سے نال محبت کریے، رسول دے فرمان سے نال پیار کریے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اعلان فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ بلندیاں دیتا ہے ایمان والیاں کو، اللہ بلندیاں دیتا ہے اسلام والیاں کو، اللہ بلندیاں دیتا ہے قرآن والیاں کو، اللہ بلندیاں دیتا ہے حدیث والیاں کو، اللہ تعالیٰ بلندیاں دیتا ہے علم قرآن والیاں کو، علم حدیث والیاں کو۔ بلندیاں لینا چاہتے ہو، اگر بلندیاں لینا چاہتے ہو پھر قرآن دے نال عمل کرو۔ وہ معزز تھے زمانہ میں عامل قرآن و حدیث ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ وہ معزز تھے زمانہ میں عامل قرآن ہو کر، مفسر قرآن ہو کر، وہ محسن تھے زمانہ میں فاہم قرآن ہو کر، وہ محسن تھے زمانہ میں فاہم قرآن ہو کر، عالم قرآن ہو کر۔ فرمایا اللہ نے قرآن سے محبت کر کے اللہ تعالیٰ نے غامی مقام پانے سن، خود بھی دنیا کے اندر مقام پانے نے، حافظ قرآن، قاری قرآن، راغب قرآن، عالم قرآن، مفسر قرآن، محب قرآن، دنیا کے اندر اللہ نے جنہیں اپنی کلام کو عزت دیتی ہے، میں قرآن والے کو عزت دیتی ہے۔
قرآن والیا تیرا راضی سب راضی جگ راضی قرآن رفیق سفر دائے قرآن رفیق حضر دائے قرآن رفیق حشر دائے قرآن رفیق قبر دائے یو بخشش دا سامان نسے یو بخشش دا سامان نسے قرآن سوا بیکار گتو بدام لا بد کردار گتو جنا وجہ دار گتو جتنا بڑا ذمہ دار گتو جتنا بڑا ذمہ دار گتو قرآن سوا بیکار گتو بدام لا بد کردار گتو آن نفس لکھا بیمار گتو قرآن حکیم روحانی ہے آن نفس لکھا بیمار گتو قرآن حکیم روحانی ہے دو جلدی بازی دو جلدی بازی جیت گئے قرآن جنا دے سینے وچ قرآن دے نال بری تالا قرآن کلام الہی سینے منور ہند دے قرآن دے انوار تو او کر دے دنیا دے وچ ہر عارضی کنکار تو تیسر خرو سرکار تو ورسا ملہا سلطان دا قل هو للذین آمنوا هدى وشفاء اے پیغمبر رحمت ان لوگوں سمجھا دیجئے سنا دیجئے کی کہنا ہے یہ قرآن رحمت بھی ہے شفا بھی ہے ہدایت بھی ہے دوا بھی ہے کہ نہ لوگ واسطے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین فرمایا کتاب ہے لا ریب فیہ کتاب ہے علم دے کوئی شک نہیں ہدایت کا سبب ہے متقینوں کا واسطے ہدایت کا سبب ہے پرہیزگاروں واسطے ہدایت کا سبب ہے انعام یافتہ کا واسطے ہدایت کا سبب ہے اللہ کو ڈرنے والے واسطے ہدایت کا سبب ہے اس محبت کو تلاش کرنے والے واسطے ہدایت کا سبب ہے اللہ کا خوف رکھنے والے واسطے ہدایت کا سبب ہے قرآن کے محبت واسطے ہدایت کا سبب ہے مسجد نال پیار کرنے والے واسطے ہدایت کا سبب ہے دعا نال محبت کرنے والے واسطے ہدایت کا سبب ہے نماز نال محبت کرنے والے واسطے اس واسطے میں کہنا قرآن بھی رحمت ہے قرآن بھی رحمت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمان دے بارے اللہ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ قرآن بھی رحمت رسول اللہ کا فرمان حدیث بھی رحمت پھر اللہ تعالی حدیث قدسی دیئے فرمایا ينزل اللہ تعالی كل ليلة إلى سماء الدنيا اللہ ہر رات آسمان دنیا تے آکے آفت میں من یدونی ہے کوئی بندہ میرے تو دعا ماں کرے من یسألنی فاعطیا من یستغفرنی فاغفر اللہ ہے کوئی بندہ رب کی آفت تو فائدہ اٹھاوے دنیا دے پیکج تو فائدہ اٹھان والے اور رب تعالی دے آفت تو فائدہ کیوں اٹھانے رحمتہ کھاکا مانیا نے رب تعالی دیا اللہ دیا رحمتہ آ گیا نے مسجد بھی رحمت آزان بھی رحمت اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الفلاح الصلاة خیر من النوم لوگوں نماز نیند تو بہتر ہے نماز نیند تو بہتر ہے اللہ دی قدر کرنے والے اللہ دی قدر دان بندے دنیا ساری آرام دے اندر ساری بستر دے اندر سارے اپنے سونا آرام دے اندر لیکن ایک اللہ والا اٹھ جائے اللہ راضی کرتا ہے رب تعالی بھی کرتا ہے میں بھی آسمانی دنیا تے ہونا کہ جس وقت ساری دنیا آرام دے اندر ہے رات دے آخری پہر رب بھی آپ رہ دیتا ہے رحمتہ ٹھاٹا مارتیاں نے کیوں نہ سی رحمت دے قریب ہوئی ہے لیکن ساڑھے دلہ دے اندر محبت دین بھی ہے دنیا دی محبت ہے اس واسطے نہ سانو دل دنال
محبت یہ فائدہ دین دیئے قرآن دی محبت نہ فائدہ دین دیئے نہ مسجد دی قربت اور مسجد دا پروس سارا فائدہ دین ہے نہ قاری قرآن سارا تعلق دار ہوئے سارا فائدہ دین ہے کیونکہ ساڑھے دل دن در حب دنیا ہے اور مایا ساڑھے دل دن در دنیا دی محبت درہم و دینار دی محبت پیسے دی محبت اللہ دے حبیب فرمانے میں تائی ساعت دینار و درہم و دینار والا بندہ ہلاک ہوا برباد ہوا تائی ساعت دینار و درہم دنیا والا بندہ ہاں ٹھیک ہے حلال روزی کی حلال روزی دی عبادت ہے لیکن حلال روزی ہمیں نہ ہوئے کہ رب تعالیٰ دے قرآنی کو دور کرتے ہوئے روزی دائے میں کوئی مصروفیت نہ ہوئے کہ نماز تو دور کرتے ہوئے اے ہو جی کوئی مصروفیت نہ ہوئے قرآن دی تلاوت تو دور کرتے ہوئے اے ہو جی کوئی مصروفیت نہ ہوئے رب تعالیٰ دی دعا تو دور کرتے ہوئے اے ہو جی کوئی مصروفیت نہ ہوئے اللہ تو دور کرتے ہوئے نبی دے فرمان تو دور کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ دے رسول فرمانے نے خیرکم من تعلم القرآن وعلم تارے جو بہترین ہو بندہ ہے افضل ترین ہو بندہ ہے تیرا قرآن پڑھتا ہے پڑھانا ہے سکھنا ہے سکھانا ہے عمل کرتا ہے کروانا ہے ہمارا بہترین بندہ ہے کتاب الخدا میں یہ تاثیر دیکھی بدلتی دنیا کی تقدیر دیکھی بدلتی دنیا کی تقدیر دیکھی ادھر کر حرا سے سوئے قوم آیا ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا یہ بجلی کا کڑکا گیا ساتھ ہادی عرب کی زمین اس نے ساری گرا دی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو سارے واسطے رحمت بنایا کی بنایا پھر رحمت تو فائدہ اٹھا دے ہو ہاتھ کھڑا کروا کنہ نے آج قرآن پڑھا ہے آگئی نہ گل قرآن دی محبت نہیں ہے کنہ نے فجر کی نماز پڑھی میں اصل مقصد یہ نہیں کہ دنیا میں بھی کھانا ہے کہ تسی پڑھی ہے تلاوت کی ہے کہ نہیں لیکن میں یہ بھی کھانا چاہنا کہ اللہ کہ سارے بچ کوئی معمول بھی ہے کہ نہیں اخبار پڑھنا سارا معمول ہے دنیا دے کھاتے پڑھنا دنیا دے کھاتے کرنا ریاضی سمجھنا دنیا دے علوم سمجھنا کاروبار دے کھاتے پڑھنا دکانداری کرنا تجارت کرنا اور تو سارا معمول ہے معمول نہیں ہے نماز نہیں ہے بچے نوی تربیت یہی کرتے ہیں نبی رحمت کا فرمان ہوتا ہے 7 سال کی عمر کے اندر اپنے بیٹے کو نماز کا تم لے 10 سال کی عمر کے اندر اپنے بچے کو نماز کو الگ انہوں نے اپنے بستر کو الگ کر کے نماز نہ پڑھن دے ڈانٹ ڈپٹ کرو لیکن ساری کیفیت کی ہے انجن جتنے فیل ہو انجن جتنے سست ہو اتنے کی کرن گے باقی چکرے یہ سارے چکریاں گئے کھانے نماز کو بھی دکھوں میں کہتے ہیں قاری صاحب امام صاحب باپے حضور دا کام ہے جنہ دا قبر ملتا ہے جنہ دا قبر ملتا وہ اللہ والے ہوں گے لیکن اسی تے اللہ والے نہیں ہوں گے اجے ساری عمر پئی ہے میرا بیٹا ہے اجے چھوٹا ہے 20 سال کی عمر 30 سال کی عمر 40 سال کی عمر ہے اجے چھوٹا رہتا ہے پھر کل بھی چھوٹا رہنا ہے کل بھی دور رہنا ہے کل بھی غافل رہنا ہے کل بھی سوچ رہنا ہے کیونکہ جتنے دے والدین نے دنیا دی تربیت کی ہے کہ بیٹے اہمیت کس چیز دی ہے تیرے دل کے اندر دنیا دی اہمیت ہے تیرے دل کے اندر دین دی اہمیت بھی ہے اس واسطے میں کہنا چاہنا آخری باتیں کرنا چاہنا رحمت دے در سب کھل گئے رحمت دے در سب کھل گئے میلے کچیلے دھل گئے میلے کچیلے دھل گئے ستیانات بھی میں منا رحمت والا قرآن بھی موجود رسول اللہ کا فرمان حدیث بھی رحمت والی موجود اللہ تعالیٰ کی مسجد رحمت والی موجود آزان بھی رحمت والی موجود 5 وقت یاد دہانی کروائی جاتی ہے آؤ نماز کی طرف آؤ آزان کی طرف آؤ اللہ تعالیٰ کی کامیابی کی طرف پھر آواز ہوتی ہے رب کی توحید کی آواز ہوتی ہے رسول اللہ کی رسالت کی گواہی کی پھر بھی اسی سنتے رہنے رب کی بڑائی کی آواز ہوتی ہے رحمتہ کو دور رہنے ساری زندگی دا مقصد بھی اسی اپنی زندگی دا مقصد بھی فاٹ کر لینے زندگی دا مقصد کی سی وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ
والإنس إلا ليعبدون. فرمایا جن و انس کی زندگی کا مقصد اللہ کی بندگی ہے. سارے نو پتا ہوتا ہے, دنیا سارے نو معلوم ہے رب نے اتنی سونی شکل دیتی ہے, رب نے اتنا سونا انعام دیتا ہے, رب نے اتنا سونی نعمت دیتی ہے, سونی خوبصورت شکل دیتی ہے. نعمت انسان دیتا اللہ تعالی نے انسان بنا کے انعام فرمایا. رب نے انسان بنانے تو بعد کم و بیش 18,000 مخلوقات دے وچوں انسان بنانے تو بعد خوبصورت شکل دینے تو بعد رب نے خوبصورت سمجھ پہنچ اور عقل عطا فرمایا. عقل دے بعد اللہ تعالی نے سانو نعمت ہدایت عطا فرمائی. ہدایت دے اندر اللہ نے سانو امت محمدیہ کے اندر شامل فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالی کا انعام ہے کہ نہیں امت محمدیہ کے اندر جس امت کا شعار ہے فرمایا اللہ تعالی کا حکم دیتے ہیں, نیکی کا حکم دیتے ہیں, برائی کو منع کرتے ہیں, آؤ نہ فرافری کرنا. رب تعالی نے سانو بنایا اس واسطے ہے زندگی آمد برائے بندگی, زندگی آمد برائے بندگی, زندگی بے بندگی شرمندگی تم کو شکوا ہے یہ مدعا ملتا نہیں, دینے والے کو گرا ہے یہ گدا ملتا نہیں. بے نیازی دیکھ کر کہتا ہے کریم ارے دینے والا دے کسے کوئی دست دعا ملتا نہیں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. آخر دعوایا ان الحمدللہ.